بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یہ عالی مدد۔ ہم اپنے آدم کے قصے کو جاری رکھتے ہوئے آج اس سیریز کی چوتھی ریکارڈنگ یہاں پر کریں گے۔ امید ہے کہ تمام دوستداران جو اس کو اس وقت سن رہے ہیں اور بعد میں جا کے سنیں گے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان ریفرنسز کو کہ جو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اس کو ضرور دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آدم کون تھا؟ آدم کہاں سے آیا؟ آدم کو کس نے بھیجا؟ یہ سوالات ہمارے مولا حضرت آقا امام سلطان محمد شاہ ہماری جانب سے فدا ہو صلوات اللہ علیہ نے اپنے ایک بیت الخیال کے فرمان میں لوگوں کو سوچنے کے لیے دعوت دی اور حکم فرمایا کہ جب آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ایسی چیزوں پر غور کریں۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 6,500-7,000 سال قبل جب اس دائرے کا آغاز ہوا، اس دور کا آغاز ہوا، تو اس زمانے میں کون امام تھے اور یہ آدم کون تھے جس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دور کے آغاز کے آدم کی بات کریں، ہم یاد رکھیں کہ خداوند کی کائنات میں ایسے بہت سارے ادوار گزر چکے ہیں، یعنی کہ بہت سارے آدم آ چکے ہیں، جو کہ امام کے فرمان سے ہی واضح ہے کہ آپ سوچیں آدم کون تھا اور اس سے پہلے کیا تھا۔ یہ ایک دعوت تھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ آدم سے قبل بھی لوگ موجود تھے۔ 2 قرآنی آیات آپ کے سامنے، ایک 7 کی 11 جس میں ابلیس کا یہ کہنا کہ یا خداوندا تو مجھے اجازت دے کہ میں تیرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اس کو ورگلاؤں، ان کو راستے سے ہٹاؤں۔ اگر اس زمانے میں کوئی لوگ ہی نہیں تھے تو کن لوگوں کی یہ بات کر رہے تھے؟ اور دوسرا ریفرنس سورہ بقرہ کی 213 جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی لوگ ایک مذہب رکھتے تھے اور پھر ہم نے پروفٹس، رسول، نبی ان کی طرف بھیجے تاکہ وہ ان کو ہدایت کر سکے۔ اگر کوئی لوگ ہی نہیں تھے تو یہ کون لوگ تھے جو ایک مذہب رکھتے تھے اور کس کے لیے خداوند تعالیٰ نے رسول نازل کیا؟ آپ تمام ساتھی انشاءاللہ علم و حکمت میں پختہ ہے اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، اور وہ کب آتے ہیں؟ جب خداوند تعالیٰ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ لوگوں میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہے، تب جا کر وہ اپنا ایک رسول لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، یا انہی میں سے ایک مومن کو اسم اعظم دے کر
ایک پیغمبر کا، ایک رسول کا درجہ دیتا ہے اور اس پر وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ اگر آدم کے زمانے میں کوئی لوگ نہیں تھے تو آدم کو کس کے لیے رسول بنا کے بھیجا تھا؟ آدم کس کو پڑھاتے تھے؟ آدم کس کو سمجھاتے تھے؟ آدم کس کو ہدایت کرتے تھے؟ اگر ہم یہ بات کہیں کہ آدم وہ اکیلا تھا، کوئی لوگ نہیں تھے، تو پھر ہوا کہاں سے آئی؟ اور کیا آدم اور ہوا انتظار کرتے رہے کہ ان کے کچھ بچے ہو کہ جس کو وہ رسالت کی ہدایت دیں اور صراط المستقیم کی ہدایت دیں اور خداوند تعالیٰ کے احکامات پڑھ کے سنائے؟ یعنی کہ پوری رسالت ایک دو چار بچوں کے لیے جو کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی گمراہ ہے، جبکہ پیغمبروں کو ان قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ جو کسی پریشانی میں، کسی غلط راستے پر یا صراط المستقیم سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف پیغمبر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کو صراط المستقیم کی تعلیم دے، صراط المستقیم دکھائے اور اس پر قائم رہنے کی بشارت دیں اور ان کے غلط کاموں سے روکے اور ان کو دوزخ کی آگ سے ڈرائے۔ کیونکہ اس آیت میں یہی ٹائٹل ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انبیاء یعنی کہ رسول اور نبی بھیجے، مبشرن و منذرن، یعنی کہ اس کو بشارت دے جنت کی اور ڈرائے دوزخ کی آگ سے۔ آدم میں سرندیپی جو ہمارے اس زمانے یعنی کہ 6,500-7,000 سال قبل کا یہ دور کا جو آغاز ہوا، اس کا وہ پہلا آدم ہوا۔ حقیقت میں آدم ایک ٹائٹل ہے اس شخص کا کہ جو ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے، اس کو آدم کہتے ہیں۔ اور آدم صرف ایک ٹائٹل ہے، نہ کہ ایک نام۔ یعنی کہ جب بھی کسی شخص کو یہ ٹائٹل ملتا ہے، یعنی کہ ایک نیا دور کا آغاز کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو اس کا نام، اس کا ٹائٹل آدم ہوتا ہے۔ آدم سرندیپی جو سری لنکا میں آیا تھا، اس کا اصل نام ہماری حدود دین کی کتاب کے اندر درج ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے: تخم بن بجالہ، یعنی کہ ان کا نام تخم تھا اور وہ بجالہ کا بیٹا تھا، یعنی کہ ان کے والد موجود تھے۔ تخم بن بجالہ بن خوامہ، یعنی کہ ان کے دادا کا نام، بن ورقتیا، یعنی کہ ان کے پردادا کا نام، اور الوریدی، یعنی کہ ان کا جو سر نیم تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نہ صرف آدم کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کے پردادا کا نام، بلکہ ان کا سر نیم بھی ہمارے دائیوں نے، ہمارے پیروں نے لکھ کے چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اس پر غور کیا تھا اور اپنی روحانیت میں ان چیزوں کو حاصل کیا تھا۔ قرآن کے اندر آدم کے تقریباً 25 ریفرنسز ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان ریفرنسز کو جا کے دیکھیں تاکہ آپ اس فرمان پر عمل کر سکیں جو مولا نے ہمیں دیا ہے کہ آپ اس پر غور کریں۔
آدم کو کس نے بنایا؟ یعنی کہ یہ کہانی یا یہ قصہ جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، تو یہ مٹی کیا تھی؟ یہ کون سی مٹی تھی؟ اور کس نے اس مٹی کو لے کر گوندا، فیشن کیا، بنایا؟ الحمدللہ ہم اسماعیلی امام کی ہر وقت موجودگی کا یقین رکھتے ہیں، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ امام کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی، دنیا نہیں چل سکتی۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کے زمانے میں بھی کوئی امام ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آدم کے زمانے میں کوئی امام نہیں تھا، تو پھر یہ بات غلط ہو گئی کہ امام کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، کیونکہ دنیا کا آغاز بھی ہوا اور دنیا چلتی بھی رہی امام کے بغیر۔ تو کون سی بات درست ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ امام کے بغیر کبھی بھی دنیا نہیں چل سکتی، کبھی بھی دنیا قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب دنیا کے آغاز سے ہی دنیا کے اندر امام حاضر و موجود ہے، اور ہمارے پیروں نے اور دائیوں نے اور پیر ناصر خسرو نے وجہ دین کے اندر اس امام کا تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے آدم سرندیبی کو اسم اعظم دے کر 40 دن کی عبادت کے لیے حکم فرمایا۔ ان کا نام امام حنید تھا، اور امام حنید بقول ماک اللہ، خداوند تعالیٰ کی تعویل تھے زمین پر۔ تو جب کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمان نے، یعنی کہ آدم کے زمانے کے امام نے حکم فرمایا اپنے فرشتوں کو، فرشتے یعنی کہ جو ان کے قریب کے لوگ تھے، ان کے صحابہ تھے، اعلیٰ صفت کے مومنین تھے، ان کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور ایک مٹی لے آؤ، ایک مومن کو لے آؤ، تاکہ میں اسے اپنی روح، اپنا نور دے کر میرا جانشین بناؤں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے عبادت گزار ہیں، ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم میں سے کسی کو آپ اپنا جانشین بنا لیں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور تم جاؤ اور ایک مومن شخص کو لے آؤ، تاکہ میں اس کو علم دوں، یعنی کہ اس مٹی میں پانی ڈال کے اس کو گوندوں، اس کو فیشن کروں، اس کو مکمل کروں، اس کو بناؤں، اس کے درجات کو بلند کروں۔ تخم بن بجالہ آدم سرندبی ایک سیدھا سادہ کھیروت تھا، اور یہ بات بھی آپ کو امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانیں اس امام سے فدا ہو کہ فرامین میں آپ کو مل جائے گا کہ آدم بھی ایک کھیروت تھا، آپ جیسا ہی، لیکن بہت ہی محنتی اور مذہب میں بہت ہی ایماندار، اور اسم اعظم میں بہت ہی پکا۔ جب امام نے ان کو اسم اعظم عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ 40 دن تک اس اسم اعظم کو
خوب جانپنا، سچے دل سے، عاجزی سے، محنت سے اور لگن سے۔ اور تخم بن بجالہ نے، جو ایک کھیروت تھا، خوب محنت سے اسم اعظم کو 40 صبح کی عبادت کے اندر اس کو خوب بجایا، خوب چلایا، خوب دہرایا، اتنی محنت کی کہ 40 دن کے اندر ہی اس نے اپنے اسم اعظم کو مکمل کر دیا اور نور کی روشنی حاصل کر لی۔ یعنی کہ 40 دنوں کے اندر ہی خداوند تعالی زمان یعنی کہ امام زمان نے اپنا نور اس کو دکھا دیا، اپنی روح اس کے اندر پھونک دی اور اس کو ایک مکمل عارف بنا دیا۔ یعنی کہ اس پر ایک قیامت برپا کر دی اسم اعظم کے ذریعے سے، ایک قیامت برپا کر دی نور کے ذریعے سے، اور اس روح کے ساتھ جو خداوند تعالیٰ نے یعنی کہ امام زمان نے اس کے اندر پھونکی، اسی کے ساتھ تمام فرشتے بھی اس کے اندر داخل ہو گئے، اطاعت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں سورہ قدر کے اندر کہ اس دن میری روح اور فرشتے نزول کرتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جو قدر والا دن تھا، یہ وہ رات تھی جو قدر والی رات تھی آدم کے لیے۔ کیوں کہ آدم پر آج وہ روح، وہ امر اور وہ فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ یعنی کہ یہ وہ لیلۃ القدر تھی آدم کی کہ جہاں پر آدم کے اوپر خداوند تعالیٰ کا نور کا نزول، اس کی روح کا نزول اور اس کے امر کا نزول اور فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور آج آدم مکمل ہو رہا تھا، اور آج آدم کو اسی طرح سے پیغمبری مل رہی تھی، رسالت مل رہی تھی، وہی نازل ہو رہی تھی جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں واقعہ ہوا تھا۔ لیکن جب لوگوں کے درمیان میں وہ آئے اور انہوں نے اپنی پیغمبری کا اناؤنس کیا اور کہا کہ خداوند تعالیٰ نے یعنی کہ امام زمان نے مجھے پیغمبری عنایت کی ہے، مجھے برگزیدہ کیا ہے، مجھے ایک درجہ عنایت فرمایا ہے اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کی ہدایت کروں، تو ابلیس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں کہ ابلیس ایک اسٹیٹس والا آدمی تھا، ایک پڑھا لکھا شخص تھا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، جبکہ اس کے سامنے یہ غریب کسان، سیدھا سادہ شخص، سیدھا سادہ مومن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیا بانے، لیکن بباطن وہ نور سے پور تھا اور وہ تمام رازوں کو جانتا تھا۔ جس طرح سے اسی آیت کے اندر 7 کی 11 میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم فرشتوں کو بتاؤ کہ تم کیا جانتے ہو، تو فرشتوں نے تمام چیزوں کے اسماء بتا دیے۔ تو خداوند تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا بس ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن آدم کو خداوند تعالیٰ نے ملٹیپل، بہت زیادہ اسماؤں کی تعلیم دی تھی، یعنی کہ کائنات بھر کی چیزوں کی تعلیم دی تھی اور اس کو ہر چیز سکھائی تھی،
बबातिन रूहानियत के अंदर। और अब ये गरीब किसान एक पैगंबर, एक रसूल, एक वसी, एक खलीफा खुदा बन चुका था, और वो मुकम्मल तौर पर हर चीज़ का बयान कर सकता था। लेकिन इब्लीस ने उसको मानने से इनकार किया। अब यहाँ पर इब्लीस भी कोई एक अकेला शख्स नहीं, एक अकेला आदमी नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने उसको मानने से इनकार किया, उसका नाम इब्लीस हुआ। और जिन लोगों ने उसको माना, उसका नाम फरिश्ता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है किस्सा आदम हमारे ज़माने का। अब ये बात कि इमाम हुनैस को क्या ज़रूरत हुई कि आदम सरंदबी को, एक सीधे साधे शख्स को पैगंबरी दे, और उन लोगों को कि जो उस ज़माने के अंदर ये समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो हक रखते हैं इन चीज़ों का, उनको पैगंबरी ना दें। याद रखें कि इमाम की हिकमत सिर्फ इमाम ही जानता है। इमाम हुनैद ने आदम सरंदीपी तकुम बिन बजाला को इम्तिहान के तौर पर लोगों के दरमियान में रखा, ताकि वो देखे कि वो इल्म और अमल में कितने मजबूत हैं, फरमान बरदारी में कितने मजबूत है। क्या वो इमाम ज़मान का हुक्म मानते हैं? जब इमाम ज़मान कहें कि आप इसके सामने हाथ जोड़ के तोबो कहें, तो क्या वो करते हैं? आप इस गरीब शख्स से हिदायत हासिल करें, आप इस गरीब शख्स की बात माने, आप इस सीधे साधे आदमी की बात माने, तो क्या वो करते हैं? आज हमारे ज़माने में, इस दौर में हम इस चीज़ को बिल्कुल देख सकते हैं कि कुछ लोग अपने आप को मुखी कामड़िया से बड़ा समझते हैं, और वे कहते हैं कि हम लीडरान हैं, हम बेहतर जानते हैं मुखी और कामड़िया से। हम मुखी कामड़िया को बताएंगे कि जमात खाने में क्या करना है और क्या नहीं करना है, जबकि अमर सिर्फ मुखी के पास होता है। और ये इम्तिहान है लोगों के लिए, जमात के लिए, लीडरों के लिए, और उन लोगों के लिए जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन जो अपने आप को आजिज़ रखते हैं, इमाम का फरमान बरदार रखते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। और वो मोमिनीन है जमात के अंदर जिसको मौला ने अपना फरिश्ता कहा। और वो लोग वल्लाह जो इमाम के अमर के सामने मुंह खोलते हैं और इमाम के अमर को नहीं समझते हैं, वो आज के इब्लीस हैं। दोस्तों, इमाम के इस फरमान में बहुत बड़ी हिकमत है, क्योंकि इमाम हमको कोई पुरानी दकियान नौजी बात नहीं समझाना चाह रहा था, नहीं सिखाना चाहता था, लेकिन वो हमको सिखाना चाहता है कि अगर इमाम चाहे तो आज भी एक नए दौर का आगाज़ करके आपके ही दरमियान में से एक सीधे साधे शख्स को आदम बना सकता है। तो क्या तुम इताअत करोगे उसकी? क्या तुम उसके सामने झुक जाओगे? क्या तुम उसके सामने हाथ जोड़ लोगे? क्या तुम उसकी इताअत करोगे? क्या इमाम के फरमान को मानोगे? या कहोगे कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो सूट टाई पहनता हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और ये तो बेचारा गरीब सा एक शख्स है, कुर्ते शलवार पहनता है और कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है।
اور یہی سمجھانے کے لیے امام نے ہمارے درمیان میں یہ فرمان رکھا اور کہا کہ آپ سوچو، تو اگر یہ کام امام حنید نے آج سے 6500 7000 سال قبل کیا، تو کیا ایک نئے دور کے آغاز میں آج یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیا یہ دور قیامت نہیں ہے؟ اگر دور قیامت ہے تو شاید آج بھی یہ کام کر رہا ہوگا۔ تو ہمیں توجہ دینی ہوگی دوستو کہ کہیں ہم امام کے فرمان سے منہ تو نہیں موڑ رہے ہیں۔ کیا امام نے ہمیں کوئی ایسا فرمان کیا ہے؟ ہم ایک فرمان سے اس لیکچر کو ختم کریں گے۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانیں اس سے فدا ہو، جامع سنبھالتے ہی تقریباً 8 سال کی عمر میں یہ فرمان فرماتے ہیں کہ آج دور آخر ہے اور اس زمانے میں تمام لوگ معجزات کو دیکھیں گے، لیکن وہ لوگ جو ادھورے دل والے ہو گئے، ادھورے ایمان والے ہو گئے، وہ ان معجزات کو دیکھیں گے تو صحیح مگر یقین نہیں کریں گے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ ان پر یقین کریں گے۔ دوستو اگر امام اس فرمان کے مطابق آج کوئی معجزہ کرتا ہے اور نئے دور کا آغاز کرتا ہے اور ایک معجزہ کرتا ہے اور ایک سیدھے سادے شخص کو، ایک کھیرود کو اسم اعظم دے کر آدم زمان بناتا ہے، تو کیا ہم تیار ہیں اس بات کے لیے، اس معجزے کے لیے، اس معجزات کو سمجھنے کے لیے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس امام زمان موجود ہے، اس کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس پیڑوں کے گنان سامنے ہیں، حدود دین کی کتابیں سامنے ہیں، اور ہمارے پاس امام زمان کا علم لدنی و حقیقی علم بھی موجود ہے۔ ہم اس پر غور کریں گے اور مولا سے دعا ہے کہ یا مولا تو ہم کو علم میں پختہ کر، اپنے فرمان پر بھرپور رکھ اور ہمیں عاجزی دے کہ ہم عاجزی سے تیری عبادت کر سکیں، تیری بندگی کر سکیں، تیری غلامی کر سکیں اور تیرے حکم کو مان سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔